راویان خوشحان اس حکایت شیریں قصہ دل نشیں کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش بے ریش کرسنٹ ہوٹل کے ڈائننگ ہال سے، جسے ڈائننگ کی نون مدھم ہو کر ڈائنگ ہال بنا دیا تھا، اپنے کمرے کو جاتا تھا کہ ایک صدائے دردناک اس کے کانوں میں آئی اور اس کے دل میں کھلبلی مچائی۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا دوسرا درویش باریش، نوجوان، برس 18-20 کا، داڑھی مونچھ آغاز، فقیر و کسی شکل بنائے مثل نقش دیوار، سرتاپا سوگوار، ایک درخت کے نیچے بیٹھا روتا ہے۔ نہ آنکھیں کھولتا ہے نہ منہ سے بولتا ہے، کبھی کبھی آہ بھر کر آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، کچھ بڑبڑاتا ہے اور پھر ایک پرسوز لہجے میں چلاتا ہے، بستر مرگ ہو اسے ثابت، ہائے جو لے گیا میرا بستر۔ پہلا درویش کے دل درمند رکھتا تھا اس کے قریب آیا۔ اسی اثنا میں دو اور درویش کے نگاہ بلند اور جاں پرسوز رکھتے تھے، ان کو بھی درویش باریش کے گریہ زاری نے اپنی طرف کھینچا۔ درویش بیریش نے اس سے پوچھا، اے جوان رانا، وہ کیا آفت ہے جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہے؟ تو کیوں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے اور رنج و محن سے چلاتا ہے؟ تیری آہ شر افشاں اور نفس شعلہ بار ہے، شاید تو رحمت خداوندی کا طلبگار ہے اور تجھے کسو کا انتظار ہے؟ یا تو مرض عشق میں چشم سرمگی کا شکار ہے؟ اگر ہم پر اعتبار ہے تو میں رازدار بنا کہ آدمی آدمی کا دارو ہے۔ ہماری مدد سے تیرے دکھ کم ہوویں اور ہم بھی نیکی کما کر حقدار ثواب ہوویں۔ لے یہ جاں گداز لم کا سگریٹ پی اور خوش کر اپنا جی، روشنیوں میں بلندیوں پر پرواز کر اور اس سگریٹ کے ملنے پر ناز کر کے سیانے کہتے ہیں سگریٹ پیو لمپ کا اور پانی پیو پمپ کا۔ اس پر غمگین درویش باریش نے پہلے تو ایک آہ سرد بھری جو درجہ حرارت کو نقطہ انجماد کے قریب لے گئی۔ سردی سے بچنے کے لیے سب درویشوں نے اپنی اپنی قمیضوں کے بٹنوں کو بند کیا اور اسے نمونیا نزلہ کھانسی سے بچنے کے لیے آئندہ ایسی آہ یخ نہ بھرنے کا پابند کیا۔ تس پر اس مرد حزین نے سگریٹ دینے والے درویش کا شکریہ ادا کیا، جسے اسے بخیر و خوبی وصول پا کر رسید بعد میں دینے کا وعدہ کیا۔ اب وہ بولا، اے یاران ہمدرد و رفیقان جہان گرد، نہ قدرت تحریر کی ہے نہ طاقت تقریر کی کہ اپنا ماضی الضمیر کہوں۔ یہ مہاجر ہاسٹل میں اپنا کمرہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ کامن روم کے سامنے اخبار کو دیکھا تو خود کو باخبر کرنے کے لیے خبروں کی طرف متوجہ کیا، لیکن اسی اثنا میں کوئی مرد عیار ہوشیار و سیاکار میرا کل روزگار کے بستر میں بند تھا لے گیا اور مجھے ناداری و سوگواری کا زخم دے گیا۔ یہ کہتے ہوئے اس سے نعرہ بلند کیا، مہاجرین کو انصاریوں نے لوٹ لیا، جو بچ گئے ہیں انہیں پٹواریوں نے لوٹ لیا۔ درویش باریش کی حالت غیر ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی نہر اس کے چہرے کو دھو رہی تھی۔ بیریش درویش نے اسے دوسرا سگریٹ پیش کیا اور دلاسا دیا تو وہ کہنے لگا، اے جوان، تیری مجھ سے جان نہ پہچان، پھر یہ کیسا احسان، اپنے آپ کو مجھ سے متعارف کروا اور ثواب دارین کما۔ اس نے جواب دیا، اے مرد نادان، مجھ کو اجنبی نہ جان، میں ہوں ایک مسلمان اور مجھے میرے یونیفارم سے پہچان کہ اسی اسلامیہ کالج میں پڑھتا ہوں اور اسی ہاسٹل میں رہتا ہوں جہاں تو مجھے دیکھتا ہے۔ اس پر دونوں درویشوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کا دوست بن جانے کا اقرار کیا۔ سگریٹ دینے والے درویش نے اس کے لیل و نہار کا آشکار کرنے پر اصرار کیا کہ ذکر درویشاں رد بلا ہے اور اسی میں سب کا بھلا ہے۔ دکھی درویش نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب اس نے دیوانہ وار اصرار کیا تو اس نے اعتبار کر کے اسے رازدار کیا اور آغاز گفتار کیا۔ دو اور درویش کے ان کا مکالمہ سنتے تھے، انہوں نے یہ سن کر اپنے کان کھڑے کیے، لیکن بعد میں انہیں بٹھا لیا اور وہ خود بھی بیٹھ گئے۔ قصہ پہلے درویش کی اسلامیہ کالج آمد کا اور کھلنا بستر کے بھید کا۔ آسماں بار امانت نتوانست خشید،
قرۂ اقفال بنام من دیوانہ زنند۔ اس پر ایک سامع درویش نے یہ بات کہی کہ پڑھیں فارسی بیچیں تیل۔ پڑھ کر میں نے فارسی نہیں پڑھی، اس لیے میرا اس قصے کو سمجھنا مشکل ہے، چنانچہ میرا دل رخصت طلب کرنے پر مائل ہے۔ اس پر داستان طراز درویش نے اسے واپس بلایا اور سمجھایا کہ شاعری تو دل کی دھڑک، کلیجے کی پھڑک، جولانی طبع کی کڑک اور غنچے کی چٹک کا نام ہے۔ اسی سے زندگی کا نظام ہے، لطف خرام ہے، اور اسی لیے تمام اقسام کلام میں یہ بالائے بام ہے۔ جس فارسی کا کبھی اس ملک میں تھا راج، وہ آج یہاں سے ہے تاراج، لیکن قصہ اردو میں ہی ہوگا۔ اس لیے وہ اپنی نشست نہ چھوڑے اور داغ جدائی سے قصہ گو کا دل نہ توڑے۔ پھر پہلے درویش نے آنکھوں کو بند کیا، چندے توقف کے بعد کھولا اور درد بھرے لہجے میں بولا، ہم آج بیٹھے ہیں ترتیب دینے دفتر کو، ہوا جب اس کا اڑا لے گئی ہوا، جب اس کا اڑا لے گئی ورق ایک ایک۔ اس پر ایک اور درویش یہ کہہ کر چلا کہ دفتر اور دفتری چکروں کی بات نری تضییع اوقات ہے اور باعث آمد بلیات ہے۔ شباب میں اس کا ذکر عذاب ہے، اس لیے وہ پابا رکاب ہے۔ داستان گو درویش نے اس رفیق شفیق کے دل کو بمنت و زاری بسیار گداز کیا اور رکنے پر مجبور بسط ناز کیا۔ پھر اس نے نئے سرے سے قصے کا اس طرح آغاز کیا، فقیروں کا جھمگٹ گھڑی دو گھڑی، شرابیں تیری بادہ خانہ تیرے۔ اس پر ایک تیسرا درویش بولا کہ اس نے جی میں رخصت ہونے کی ٹھانی ہے، اسے بڑی پریشانی ہے کہ شراب اور بادہ خانے کا ذکر غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ اگرچہ دنیا فانی ہے، لیکن زندانی ہو کر اس نے اپنی جوانی کی خاک نہیں اڑانی ہے۔ قصہ گو درویش کی طبیعت بڑی مقدر ہوئی، لیکن دوسرے دوستوں کی موجودگی باعث درگزر ہوئی۔ اب اس نے سب دوستوں کو آئندہ کسی اعتراض کرنے پر خودکشی کر لینے سے دھمکایا۔ قصے کا پورا شیڈیول بتایا اور پھر یہ آخری شعر سنایا، پری کی زلف میں الجھان عریش واعظ میں، دل غریب ہوا لقمہ امتحانوں کا۔ سب درویشوں نے پری اور اس کی زلف جیسے دلچسپ موضوعات سے قصے کی ابتدا کرنے پر درویش اول کو داد بھی دی اور مبارکباد بھی۔ تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور سگریٹ کا کش ملا لیا اور اپنی داستان کا بیان اس طرح شروع کیا۔ سامعین و ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ خاکسار آپ درویشوں سے اپنی مخنی آواز کے لیے شرمسار ہے، جو کہ سردی کے رندے پر گھسنے، زکام کی کاری ضربے لگنے اور کڑک سگریٹ نوش جاں کرنے کی وجہ سے مثل شتر بہار ہے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ صاحبان لحن داؤدی میں میرا کب شمار ہے، لیکن خیر ایسا بھی نہ تھا جیسا نظر آتا ہوں۔ سامعین و مہاجرین کہ ہم سب ہاسٹل کے رہنے والے کسی اور جگہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں، اگرچہ افسوس کہ اب محکمہ بحالیات نے اپنے قدم بڑھائے ہیں۔ اب میں اپنی رام کہانی کے ایک قصہ طولانی و طوفانی بیان کرتا ہوں۔ آپ اپنی ہمت اور کمر کی پٹیاں کس لیجئے کہ یہ داستان غضب عجب ہے اور اس میں شامل درد و کرب ہے۔ اس فقیر کا تعلق پتہ نہیں از طرف جنوب ہے یا سوئے شمال ہے کہ فقیر کو جغرافیے میں کہاں کمال ہے۔ کعبے کی ہے ہوس کبھی کوئے بتا کی ہے، مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے۔ خیر صاحبو، چرخ کج رفتار و فلک ناہنجار و بے نصیب و نابکار نے اس بندہ کم ترین حقیر فقیر پر تقصیر بے تدبیر ناچیز نمیز نیم جان ناتوان ناداں ہیجدہ بے وقوف فیلسوف من آنم۔ گھبرائیے نہیں، یہ سب کچھ یہ درویش ہی ہے کہ اس کی وقت کفنی سیلی پہنے مرشدوں کی حضوری میں بولتا ہے، پر ایسا اوچھا وار کیا کہ دل و جاں کو ہزار مصیبت میں گرفتار کیا۔ ہوا یوں کہ جب اس فقیر نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو لوگوں نے اسے زبردستی سائنس مضامین دلوا کر اداس کیا۔ کہاں میر اور غالب کی غزلوں میں کوئے جانا کی تلاش، اور کہاں آغاز سے انجام تک نظام انہضام کی تفصیلات ڈھونڈتے ہوئے میز پر پڑی ہوئی خرگوش، مینڈک یا لال بیگ کی لاش۔ کہاں زلف و رخسار، گل و لالا اور سر و سمن کی کہانیاں، دبستان لکھنؤ کے شاعروں کی رنگین بیانیاں، فراق محبوب میں عاشق زار کی اشک فشانیاں، اور کہاں سلفر ڈائی آکسائڈ میں جلے ہوئے انڈوں کی بو تلاش کرتے ہوئے چشم ترکی روانیاں۔ پھر قہر درویش برجان درویش کے مصداق آہستہ آہستہ اس مرغ نو گرفتار نے تہ دام پھڑکنا بند کیا۔
اور اپنے عزائم کی حیرت کدے میں اسی پیشے کے آئینوں کو پسند کیا۔ طبیعت کو ہوگا قلق، چند روز بہلتے بہلتے بہل جائے گی۔ چنانچہ جب گردش روزگار کے مارے اس گنہگار نے پہلی دفعہ FSC میڈیکل کا امتحان دیا تو اسے خوابوں میں سٹیٹوسکوپ، مائکروسکوپ، بائسکوپ، سپرسکوپ، سینما اسکوپ اور نہ جانے کتنے اور قسموں کے اسکوپ از قسم بنگلہ کوٹھی اور کار وغیرہ نظر آنے لگے۔ سینما اسکوپ اور بائسکوپ یہ فقیر دن کو دیکھتا اور دل ناداں کو بہلاتا تھا۔ نظر میرے دل کی پڑی داغ کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ میرا ایک بھی اسکوپ پورا نہ ہوا، اور شاید شاعر نے مجھ خاکسار کے لیے ہی کہا، یہ الگ بات کہ تقدیر لپٹ کر روئی، ورنہ بازو تو تجھے دیکھ کے پھیلائے تھے۔